اسلام آباد کی ٹھٹھرتی سردی میں سڑک کنارے بیٹھے 66 سالہ 4 صدا سے تعلق رکھنے والے غلام سید سڑک کنارے بیٹھ کے چند کتب، مسواک اور گھڑیاں بیچ رہے ہیں۔ ان سے چل کے بات کرتے ہیں۔ جی غلام سید صاحب، 66 سال آپ کی عمر ہے اور ہم نے دیکھا کہ سردی کے اس موسم میں آپ باہر بیٹھے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے دور سے آ کے اسلام آباد کے ایک پورٹ سیکٹر میں سڑک کنارے بیٹھ کے یہ چند چیزیں بیچ رہے ہیں؟ بس الحمدللہ بات تو آپ نے صحیح کیا ہے، لیکن ہم جو ادھر آئے بس ہمارا بچے بھی جو ہے نا ہمارے سے پہلے آئے تھے نا، وہ ادھر جو ہے نا بس اپنا مزدوری ٹیکسی وغیرہ چلاتے وہ، اور ہم بھی اس کے پیچھے آئے کیونکہ ہمارا بال بچہ ہے نا، تو شادی شدہ ہے، ایک جو ہے نا تراوڑی میں رہتا ہے اور ایک جو ہے نا ادھر اپارے میں رہتا ہے۔ 2 بچے ہیں آپ کے؟ جی نہیں، 3 بیٹے، اچھا، 2 بیٹی، اور الحمدللہ سب شادی شدہ ہیں۔ تو میں کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، اور باقی جو ہے نا ایسا بات ہے، بس بندہ جدھر خوش ہوتا ہے بس ادھر جاتا ہے۔ نہیں تو آپ کے بچے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ابو جی 66 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے، آپ ریسٹ کریں، بجائے ریسٹ کرنے کے آپ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو کھلائیں پلائیں گے؟ یہ آپ اپنے شوق سے کرنے ہیں، کوئی مجبوری ہے، یا بچے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ابو جی چھوڑ دیں، آئیں ہمارے پاس آ جائیں؟ نہیں جی، وہ بات نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہم اپنے شوق سے جو ہے نا ادھر آتا ہے، ادھر ہم آتے ہیں الحمدللہ، ادھر ہمارا دوا سلام بھی وہ بن جاتا ہے، اور یہاں جو ہے نا تبلیغ حضرات ہے، ہم جو ہے نا صبح کا نماز اللہ قبول فرما لے، فجر کا نماز وہ ہم جو ہے نا گھر پہ پڑھتے ہیں ادھر مسجد میں، اور باقی 4 نماز ادھر ہم پڑھتے ہیں، اور ادھر تبلیغ حضرات ہے ہمارا ساتھی ہے، اس کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں ادھر ملوڑی عثمان مسجد میں، الحمدللہ عصر کا ہم تعلیم کرتے ہیں، بدھ والے دن جو ہے نا ہم گشتے کرتے ہیں، آج ہمارا بدھ والے دن ہے نا، آج ہمارا گشت ہے، ابھی ہم جائیں گے شام کے بعد جو ہے نا نماز کے بعد، پھر آئیں گے آدھا 3 پاؤ جو ہے نا آدھا گھنٹہ بعد، شام کے نماز کے بعد انشاءاللہ ہم آئیں، تو ادھر ہمارا بس دوا سلام بھی ہو جاتے ہیں، اور 10-20 روپے بھی اللہ رب العزت جو ہمارے مقدر میں ہوتے ہیں وہ بھی اللہ جو ہے نا ہمیں دیتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چیزیں آپ بیچتے ہی بیچتے ہیں، اس کے علاوہ بھی لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں؟ یار وہ آتا ہے، مطلب ہے کہ وہ کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے، اور بندے جو ہے نا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ اگر غریب کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں تو کوئی بری بات تو نہیں ہے، صدقہ ہے، اس کا اپنا پیدا ہوتا ہے، بالکل، اور ایسا لوگ آتے ہیں بالکل جی ہمارے سے 100-200 کا چیز لیتا ہے، 500 600 700 800 جو اس کے بس میں ہوتا ہے وہ بھی دیتا ہے، آتے ایسے لوگ بھی ملتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، ہم باقی ہم تو بسم اللہ توکلت اللہ کے توکل کے نکلتے ہیں، اور کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا ہوں نا، اور نہ کسی سے مانگتا ہوں، اور جو دیتا ہے وہ پھینکتا نہیں، بس نہیں۔ اچھا، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ اولاد کہتی ہے کہ یہ جو ہم پہ بوجھ بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس اولاد کو کیا میسج دیں گے کہ اپنے بوڑھے والدین کی کس طرح خدمت کریں، کس طرح ان کے نخرے اٹھائیں، جس طرح بچپن میں والدین ان کو پالا تھا وہ اب والدین کی ذمہ داری لیں؟ ان بچوں کو کیا آپ کیا کہیں گے جو اپنے والدین کی ذمہ داری نہیں لیتے؟ یار وہ تو بات ہے کہ اللہ، میں ایک ایسا بات آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل ماشاءاللہ یہ سب تعلیم یافتہ لوگ یا پڑھا ہوا لوگ یا سمجھدار بندے ہیں نا، تو اللہ کے احکامات کے بعد دوسری نمبر پہ جو ہے نا والدین کی حقوق ہوتا ہے، بالکل، والدین کی حقوق ہوتا ہے نا، وہی ماں باپ کو جو ہے نا رحمت کے نظر سے ایک بندہ دیکھتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کو جو ہے نا ایک حج اور عمر کا ثواب اللہ رب العزت دے، تو باقی ماشاءاللہ اس کو پتہ ہے ایسا بات ہمارے بیچ میں گھر میں نہیں ہے الحمدللہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم میرا خوشی سے واللہ ادھر آتے، گھر میں تو ہم بیٹھ کے بیمار ہو جاتے کیونکہ بچے ہوتے ہیں، لیڈیز عورتیں ہوتے ہیں نا، تو بندہ واللہ تنگ ہو جاتا ہے، میں اپنی خوشی سے واللہ ادھر آتا ہوں الحمدللہ، اور کوئی انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ نے غلام سید صاحب کی
ایک منفرد کہانی سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں 66 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہوں لیکن میرا گھر دل نہیں لگتا, میری اولاد میرے سے سپورٹ کرتی ہے, میرا خرچہ اٹھاتی ہے, میری کیئر کرتی ہے, لیکن میں گھر نہیں بیٹھ سکتا, میں بیمار ہو جاتا ہوں, میں باہر نکلتا ہوں, میں روڈ پہ آ کے بیٹھتا ہوں, لوگوں سے سلام دعا ہوتی ہے, میں گشت کرتا ہوں, میں نمازیں پڑھتا ہوں, میں تعلیم دیتا ہوں, جس کی وجہ سے میں بیمار نہیں ہوتا اور میرا دل اس معاشرے میں اس جگہ پہ لگا رہتا ہے.